बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज 29 जून और पीर का दिन है। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से स्विट्ज़रलैंड अमन माहिदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम ईरान की जानिब से लगाया गया है और ईरान ने वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका और इसराइल ने इस पर हमले जारी रखे तो ईरान अमन माहिदा तोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव की जानिब से अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते बंद होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है और इन्होंने ये तिजारती रास्ते फौरी खोलने का मुतालबा करते हुए सफारती ताल्लुकात की बहाली का भी मुतालबा किया है। इस व्लॉग में इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, रूस ने एटमी तजुर्बात शुरू कर दिए हैं और रूसी सदर पुतिन ने इस हवाले से बाकायदा ऐलान भी कर दिया है, जो दुनिया में तीसरी आलमगीर जंग के छिड़ने के लिए एक बड़ा इशारा है, क्योंकि इस वक्त आलमी कुव्वतें नहीं चाहती कि खित्ते में अमन हो और अगर वो इस हवाले से ईरान पर किसी भी किस्म का एटमी हमला करते हैं तो जाहिर है कि रूस इस सिलसिले में जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस पर भी इस व्लॉग में बात करेंगे। इसी तरह नाजरीन, 11 जुलाई से मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश रखने वाले अफगान महाजरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया जाएगा और जो भी गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान महाजरीन हैं उनको पाकिस्तान से डिप्यूट कर दिया जाएगा। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी इस व्लॉग की तफसील में जाऊँ, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों को ये व्लॉग पसंद आए वो इसे लाइक भी ज़रूर करें। नाजरीन, जैसे कि मैंने व्लॉग के शुरू में कहा कि इस वक्त आलमी अमन को दोबारा ख़तरा लाहक हो गया है और ईरान अमेरिका के दरमियान जो जंग थी, जो पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा करते हुए न सिर्फ रुकवाई थी बल्कि कामयाब मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में मुनक्किद हुए थे और जंगबंदी का बाकायदा ऐलान भी हो गया था। इस दौरान इसराइल की जानिब से लबनान पर मुसलसल हमले किए गए, जिसका ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ताहम गुज़श्ता दिनों अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले किए गए, जिसका जवाब ईरान ने मुअस्सर तरीके से दिया और उनके अड्डों को निशाना बनाया। नाजरीन, ये सूरत हाल दोबारा गंभीर हो गई है और स्विट्ज़रलैंड में जो माहिदा हुआ था जाहिर है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। नाजरीन, इस हवाले से जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब, उन्होंने अमेरिकी हमलों के बाद वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अमेरिका ने स्विट्ज़रलैंड माहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और अगर अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले जारी रहते हैं तो फिर स्विट्ज़रलैंड का अमन मुआहिदा जो है वो गैर मुअस्सर हो जाएगा और फिर ईरान इस दोनों ममालिक को जो इस पर जारहियत करेंगे इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। नाजरीन, इससे सूरत हाल ख़ित्ते में दोबारा संगीन हो गई है और इससे ये वाज़ेह हो गया है कि इस वक्त अमेरिकी सदर और अमेरिकी इंतज़ामिया को इसराइल ने यरगमाल बनाकर रखा हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगरचे इसराइल से जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। सदर ट्रंप ईरान जंग से हर सूरत निकलना चाहते हैं, यही वजह है कि उन्होंने माहिदा भी किया, लेकिन इसराइल इस माहिदे को तस्लीम नहीं कर रहा और वो इस अमन माहिदे को शुरू ही से सबूताज करने की कोशिशें करता रहा है। अब दोबारा इसराइली दबाव पे सदर ट्रंप ढेर हो गए हैं और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से भी स्विट्ज़रलैंड माहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो बहुत अफसोसनाक है। नाजरीन, इस हवाले से अगर आप देखें
تو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان داغا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ وہ ایران کے وجود کو مٹا دیں گے۔ اس واضح دھمکی سے دنیا پریشان ہو گئی ہے اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل ایران پر ایٹمی حملہ تو نہیں کرنے والے۔ اس سے گہری تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور دنیا دوبارہ تیسری عالمگیر جنگ کے دھانے پر کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے اپنے اس ویلاگ کے دوسرے حصے میں روس کی جانب سے ایٹمی تجربات کیے جانے کا کہا تھا کہ انہوں نے ایٹمی تجربات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ روس ایٹمی تجربات شروع کر رہا ہے اور اس کے لیے اس کی ایٹمی فوج مسلح اور تیار کھڑی ہیں اور وہ اشارے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکی صدر نے ایران کو جو وجود مٹانے کی دھمکی دی ہے، اس کے بعد روسی صدر پوٹن کی جانب سے پریس کانفرنس کا ہونا اور ایٹمی تجربات شروع کرنے کا اعلان کرنا بہت بڑی معنی رکھتا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو روس یوکرین کے ساتھ جنگ میں ملوث ہے اور امریکہ اور نیٹو کی مکمل حمایت یوکرین کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جانب خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے روسی صدر نے ایٹمی تجربات شروع کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس سے دنیا میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو گئی ہے اور ہر جگہ اس بات پر بحث کی جا رہی ہے کہ روسی صدر کی جانب سے ایٹمی تجربات شروع کرنے کا اعلان کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو اس دھمکی کا جواب ہے کہ ایران کے وجود کو مٹا دیا جائے گا۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شرپاؤ نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاک افغان بارڈر جو مسلسل بند ہیں اور تجارت رکی ہوئی ہے، اس کے فوری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ سفارتکاری کے عمل کو بحال کیا جائے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کا خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے اور وفاق کو صوبے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے کیونکہ صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے اور امن و امان کے قیام کے لیے فوری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ آفتاب شرپاؤ کی جانب سے افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے اقدامات کرنا بہت بڑا معنی رکھتا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ برقرار رہیں، لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کی غرض سے استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کراچی رینجرز کیمپ پر بھی جو حملہ ہوا ہے اس کے گرفتار دہشت گرد کی انکشافات کی روشنی میں بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اس وقت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر اور پاکستان کے عوام پر حملے کیے جا رہے ہیں جو کوئی بھی ریاست قبول نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے افغانستان کو وہ دہشت گرد جو پاکستان کو مطلوب ہیں اور ان کا تعلق کالعدم TTP سے ہے، یہ پاکستان کے حوالے کرنے ہوں گے اور افغانستان سے ان کے جو کیمپ ہیں، جو ان کے مراکز ہیں ان کی تربیت کے، وہ سارے ختم کرنے ہوں گے، تبھی یہ تعلقات جو ہیں معمول پر آ سکیں گے۔ ناظرین، 11 جولائی سے ایک بار پھر ان افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، بغیر دستاویزات کے ہیں۔ انہیں بار بار پاکستان سے نکل جانے کا حکم دیا جا چکا ہے اور بار بار ان کے نکلنے کے لیے جو ڈیڈ لائن مقرر کی جاتی رہی ہیں وہ بار بار تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ اس بار دوبارہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری صاحبان اور IG صاحبان کو براہ راست احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ
کہ وہ 11 جولائی سے ان افغان مہاجرین کے خلاف فوری کارروائی کر کے روزانہ کی بنیاد پر اپنی رپورٹس پیش کریں جو اب تک غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، ویزے کے بغیر ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کریک ڈاؤن ان افغان باشندوں کے خلاف ہرگز نہیں ہے جو قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، جن کے پاس ویزے سمیت دیگر دستاویزات موجود ہیں۔ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، انہیں پاکستان مکمل پروٹیکشن دے رہا ہے، ان کے روزگار کو، ان کی قیمتی جان و مال کو۔ لیکن وہ مہاجرین جو اس وقت غیر قانونی طور پر آباد ہیں اور انہیں گزشتہ 1-2 سال سے مسلسل ڈیڈ لائن دی جاتی رہی ہے کہ وہ افغانستان چلے جائیں، اور وہ اس کے باوجود بھی نہیں گئے اور غیر قانونی طور پر یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، تو ان کو کسی صورت بھی پاکستان میں نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کی فوری گرفتاریوں کا عمل 11 جولائی سے روزانہ کی بنیاد پر شروع کر دیا جائے گا۔ ناظرین، میں آپ کو اس وقت یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جتنے بھی افغان مہاجرین نے شناختی کارڈ بنا رکھے تھے، نہ صرف ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی گئی ہے، بلکہ اس کارروائی میں نادرا کے جو اہلکار ملوث تھے ان کے خلاف بھی باقاعدہ قانونی کارروائی کی گئی، انہیں گرفتار کیا گیا، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں نادرا کی جانب سے شناختی کارڈوں کو منسوخ بھی کیا گیا ہے۔